مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ پوائنٹ ہے، علمی پوائنٹ نمبر 33۔ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے اندر مضامین ہیں نا، ان مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو رکوعوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرح کا مضمون ہے یا ایک طرح کا ایک واقعہ ہے جو کنکلوڈ ہو رہا ہے، تو اس کو پورے کو ایک رکوع میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ کمال کی بات ہے کہ رکوع بھی اگرچہ بعد میں ڈیفائن ہوئے ہیں، صحابہ نے نہیں کیے، لیکن یہ کام جن لوگوں نے کیا ہے بڑی محنت سے کیا ہے، اور واقعی نظر اکا دکا مقامات پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ اوورال دیکھیں نا، جو رکوع ہے نا وہ اتنے پیارے خوبصورتی سے ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں کہ پورے کے پورے مضمون ایک رکوع کے اندر کور ہوتا ہے، اور جیسے ہی اگلا رکوع شروع ہوتا ہے ایک نیا مضمون ہے۔ یہ داد دینی پڑے گی، جس طرح 30 پاروں میں انہوں نے جو بلنڈر کیا اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، یہ داد دینا بھی ضروری ہے کہ رکوعوں کی ترتیب بڑی زبردست لگائی ہے۔ اور اس میں انہوں نے دیکھیں خود مانا ہے کہ پاروں کی ترتیب غلط ہے، اس میں انہوں نے پاروں کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ ایک پارا ختم ہو رہا ہے تو رکوع بھی ختم ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا سورہ یاسین کا دوسرا رکوع دیکھیں۔ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع جو ہے وہ پارہ نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یعنی جو بستی کے رہنے والے لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے فرستادے تھے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اب ان کا ذکر شروع ہوا پارہ نمبر 22 میں آیت نمبر 13 سے، لیکن یہ سورت ختم ہوتی ہے نا، یہ جو پارہ ختم ہوتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، لیکن یہاں پہ وہ واقعہ مکمل نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ نے جو دو اپنے صحابی یا دو پیغمبر سب پیغمبر بھیجے دعوت کے لیے کسی بستی میں، تو ان کے ساتھ ہوا کیا، تو اس لیے رکوع ختم نہیں ہوتا، رکوع آگے بھی چلتا ہے، اس کا دوسرا رکوع وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اب پارہ 23 شروع ہو گیا ہے، لیکن رکوع وہی والا چل رہا ہے دوسرا، کرتے کرتے جب تک یہ کنکلوڈ نہیں ہو گیا نا پورا واقعہ، اس وقت تک وہ رکوع ختم نہیں ہوا، جا کے وہ ختم ہوا ہے آیت نمبر 32 میں۔ تو رکوع میں مضامین کا خیال رکھا گیا، اور پورے قرآن میں ٹوٹل جو رکوع ہیں وہ ہیں 558، 558، اور سجدوں کو بھی اسی میں ڈسکس کر لیں۔ قرآن حکیم میں 15 مقامات ایسے ہیں جن میں سجدے بھی ہیں، وہ آیات سجدہ ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے وہاں پہ سجدہ کرنا، واجب نہیں ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ وہ آیات تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا، اور حضرت عمر نے بھی نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر نہ کر کے بتاتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ جو ہماری بوڑھی عورتیں بیچارے سجدے سنبھال کے بیٹھی ہوتی ہیں، میں انے سجدے کڈنے نے، کیونکہ وہ واجب قرار دے دیا گیا اسے، اگر کوئی نہیں کرتا کوئی، اور اس کے لیے ماتھا ٹیکنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بخاری میں حدیث ہے صحابہ کرام جب سفر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہی آیت سجدہ آتی تھی یوں کر دیتے تھے، ٹو باؤ ڈاؤن، بس ایسے جھکا لیا۔ یہاں پہ بھی جب آیات سجدہ آتی ہیں، 9 سال میں ہم نے قرآن مکمل کیا ہے تو کبھی نیچے اتر کے نہیں کیا، ہمیشہ میں یہیں پہ یوں کرتا ہوں، باقی لوگ بھی بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں۔ بس ڈاکٹر صاحب بیچارے اٹھتے تھے، سیٹ سے اٹھتے تھے، نیچے جاتے تھے، ویڈیو کیمرہ روکتے تھے، کیونکہ وہ حنفیت کو فالو کر رہے تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ہے ہی نہیں وہ چیز جس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی گئی ہے، اور اس سے بڑی مصیبت کہ جی وضو ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس میں میرا کلپ بھی تھا کہ اب پاکستانی ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ حنفیوں کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں گے تو یہ اللہ کی توہین ہے، اور اللہ کی توہین کفر ہے، اور کفر سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بیعت بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو فقہ حنفی کے مطابق پاکستانی ٹیم کے جیتنے کے اوپر اور سینچریاں مارنے پہ جتنے وہ سجدہ شکر ہیں وہ سارے بغیر وضو کے ہیں، وہ سب کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں۔ لیکن پریشان نہیں ہونا کہ علمی کتابی ہو جائیں اور بخاری مسلم کو فالو کریں پھر کوئی نہیں ٹوٹیں گے۔ اب یہ نہ ہو کہ اس مسئلے میں فالو کریں اور باقی نماز جو ہے وہ آپ حنفی طریقے پہ پڑھتے رہیں، نماز بھی کتاب و سنت کے طریقے پہ پڑھیں۔ تو یہ 15 سجدے ہیں، 14 کے اوپر تو سارے متفق ہیں۔ میں نے اس کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 119، وہ 15 کے 15 سجدے بتائیں کون سے ہیں، پھر ان کے اوپر پوری انٹلیکچوئل ڈسکشن کی ہے 8 حدیث کی روشنی میں، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ سورہ حج کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، ایک بالکل اینڈ پہ جا کے آتا ہے جس کے اوپر نا قرآن حکیم میں لکھا ہوتا ہے، سجدہ تو لکھا ہوتا ہے ان دا شافعی، ٹھیک ہے، یہ شافعی سجدہ ہے، جیسے سنی درود، شیعہ درود، ٹھیک ہے، ایک سنی بکرا شیعہ بکرا، سنی مچھلی شیعہ مچھلی۔ ہاں قربانی کے دنوں میں چونکہ شیعہ جو ہے وہ خصی جانور کی قربانی کے قائل نہیں ہے، تو وہ
ان کے جو نان خسی جانور ہیں وہ شیعہ منڈی میں بکتے ہیں، اور مچھلی میں بھی اسی طرح ان کا اختلاف ہے کہ جو چھلکوں والی مچھلی ہے وہ کھائی جائے گی، جو بالکل پلین ہوتی ہے وہ نہیں کھائی جائے گی۔ تو اس طرح قرآن کے سجدے بھی جو ہے نا وہ فرقہ واریت کی نظر ہوئے، تو وہ امام شافعی۔ ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ امام شافعی پہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ امام شافعی سے پہلے جو 200 سال کے مسلمان ہیں ان کے نزدیک سورہ حج کا سجدہ ہے تھا یا نہیں تھا؟ ایک سمپل سوال ہے۔ امام شافعی تو پیدا ہوئے ہیں 150 ہجری میں، فوت ہوئے ہیں 204 ہجری میں۔ امام شافعی کی پیدائش سے پہلے 150 سال کے جو مسلمان ہیں وہ کیا سجدہ کرتے تھے؟ وہ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، کہ سورہ حج کی فوقیت ہے 2 سجدوں کی وجہ سے۔ تو احادیث میں تو 15 ہی سجدے تھے، اور امام شافعی کا موقف یہ ٹھیک ہے، یہ امام شافعی کا سجدہ نہیں ہے، یہ احادیث کا سجدہ، اور حدیثیں تو امام شافعی کے ابا اور دادا اور پردادا کی بھی پیدائش سے پہلے کی ہیں۔ تو سورہ حج میں 2 سجدے، وہ بلکہ وہ بیان القرآن میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب یہاں ان آیات پہ پہنچے نا تو نیچے سے کسی نے واد ہی سجدہ ہے، انہوں نے کہا نہیں امام شافعی والا سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے لرن کیا ہے، مطلب وہ سیکھ گئے تھے کئی چیزیں۔ میری جو ان سے ملاقات ان کی وفات سے آلموسٹ 2 سال پہلے ہوئی، 14 اپریل 2010 کو وہ فوت ہوئے نا، تو میری 2008 کے اندر ملاقات ہوئی، میں ان کے جنازے میں بھی شریک رہا۔ تو انہوں نے ان کیمرہ مجھ سے بہت ساری باتیں کی تھی، آن کیمرہ نہیں، ان کیمرہ۔ میں کیمرہ لے گیا تھا، میں نے کہا سر میں نے آپ کی باتیں ریکارڈ کرنی ہے یادگار کے طور پہ۔ تو انہوں نے کہا پھر میں تو کھل کے بات نہیں کروں گا، اب آپ نے کھل کے بات سننی ہے یا ریکارڈنگ کرنی ہے؟ میں کہا جی ستیہ ناز ریکارڈنگ دا، میں نے ڈائریکٹ کرو۔ تو اس میں انہوں نے کئی ایک باتیں کی اس حوالے سے، جس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کو آخری عمر میں کئی ایک باتیں کلیئر ہو چکی تھی جو ان کو اپنی زندگی میں، جن کے اوپر وہ چیزوں کے اوپر چلتے رہے، جس میں انہوں نے ٹاپ آف دا لسٹ یہ بات کی تھی کہ نماز کا طریقہ وہی ہے جس طریقے سے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں، یہ انفیوں کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن خود وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے بھی تھے، نہیں بھی پڑھتے تھے، لیکن موقف ان کا یہ تھا۔ ان کی ایک ہی ویڈیو ریکارڈڈ ہے، یوٹیوب پہ رکھی ہے، جس میں انہوں نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، مغرب کی غالباً یا عشاء کی، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھی ہے انہوں نے۔ میرے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے 3 نمازیں پڑھی ہیں، تو جمعے کی، عصر کی اور مغرب کی، مئی 2008 میں۔ تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز پڑھی، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا، الحمدللہ۔